بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر تحریک انصاف کی حکومت امریکہ نے ختم کرائی ہے سازش کر کے، جس کا تعین انشاءاللہ ہو جائے گا، آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اور ابھی جب میں ویلاگ کرا رہا ہوں تو وہ جاری ہے، اور اس نے آج کٹا کٹی نکال لینا ہے۔ اسد مجید جو امریکہ میں سفیر تھا، برسل میں تعینات ہوئے ہیں پاکستان کے ڈپلومیٹ کے طور پہ، ان کو پاکستان بلا لیا گیا ہے۔ سارے پاکستان کی جتنی قیادت ہے، وزیر اعظم ہے، عسکری قیادت ہے، ساری افواج کے چیفس ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور وہ جو سازش جو عمران خان صاحب جس کی جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو بکا کر ہے، اس کا تعین کرنا ہے۔ خیر اینی یہ تو ہو رہی یہ بات۔ اب اگر یہ سازش ہے امریکی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ عمران خان صاحب نے ڈیولپ کیا ہے یا سوشل میڈیا کو انلیش کیا ہے، اور کل کا جو لاہور کا جلسہ تھا جس سے پہلے میں نے ویلاگ بنا کرا کے جب میں اپلوڈ کیا، تو مجھے بتائیں کون سی بات میں نے ویلاگ میں اس کا تعین کیا تھا اور جلسہ اس سے مختلف ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس جلسے کے اندر نہیں دی؟ وہ 3 باتیں جو میں نے کی تھی، انہی 3 باتوں کے اوپر میں دوبارہ آج بات کروں گا۔ لیکن ساتھ یہ میں بتا دوں کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب نے اب وہ خد و خال بتا دیے ہیں کہ وہ میر جعفر کون ہے۔ وہ تو ایک عرصے سے نام سٹوج کا نام لیتے تھے، زرداری کا، شہباز شریف صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کا، اور ساتھ وہ مڑ جاتے تھے اور طریقے سے، اور پھر کبھی امریکہ نے کرایا ہے۔ کل وہ جلسے میں اس کے خاصے خد و خال واضح کیا۔ میر جعفر کون ہے آج ہم اس کا تعین بھی کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب کل میسج کیا دے کے گئے ہیں، کچھ دے کے گئے یا نہیں دے کے گئے، اور ان کا مستقبل کیا ہے اس جلسے کے تناظر میں، لاہور والے جلسے کے تناظر میں آنے والے دنوں میں۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں۔ کاف لیگ جو ہے وہ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے۔ آج انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے اپنا ایک نام دے دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی حسین الہی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا جائے۔ ساتھ کاف لیگ کے 2 جو وزیر ہیں، آج چودھری صالح حسین صاحب نے بھی حلف اٹھا لی، اس سے پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب بھی وزارت کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب جو ہے کاف لیگ پاکستان کے صدر ہیں، اور پنجاب کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب۔ پہلی تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس فیملی میں دراڑ پڑ گئی۔ اس فیملی کی لیگیسی جو ہے سیاست میں، ان کا وجہ وجود جو ہے، ان کی جو طاقت ہے، وہ ہے چودھری ظہور الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب کے والد صاحب۔ چودھری ظہور الہی صاحب شہید ہو گئے تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پھر ظاہر ہے کہ شجاعت صاحب کو پروموٹ کیا، پھر اس کے پیچھے ساتھ ہی پرویز الہی صاحب آئے، اور یوں یہ کاف لیگ کا سفر جو ہے مختلف انداز میں چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں جاری و ساری ہے۔ اس خاندان کا جو اصل امیج ہے وہ بھی چودھری شجاعت اور بھرم ہی چودھری شجاعت حسین صاحب ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا تھا، ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ چودھری شجاعت صاحب پہ الزام لگاتے۔ انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کا کہا۔ تو جب مونس الہی صاحب کل سٹیج پہ بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، تو میرے دل سے نکلا کہ یہ پھر تو نہیں پرویز الہی صاحب کا نام لینے لگے۔ ظاہر ہے وہ اتنا وہ دفعہ کہہ چکے تھے، تو کیا بیتی ہوگی مونس الہی صاحب پہ کہ جو شخص ان کے والد کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو سمجھتا تھا اور آج تک انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے۔ اب آ جائے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے کچھ کانٹینٹس۔ وزیر اعظم صاحب کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جھوٹ کا سہارا اب ان کا شعار بن چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اب جھوٹ کے علاوہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کثرت سے پچھلے 8-10 سال سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کثرت سے بول رہے ہیں کہ ان کے خون میں، ان کے جسم و جان میں رچ بس کے رہ گیا جھوٹ، اور وہ جب بھی اگلیں گے جھوٹ اگلیں گے، اور وہ جھوٹ ایسا نستعلیق اور اتنے شاطرانہ انداز میں بولتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کافی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا وزیر اعظم ہوں جس کو بغیر کسی وجہ کے نکالا گیا ہے، باقی سارے وزیر اعظم کرپشن پہ نکالے گئے ہیں۔ یوسف گیلانی صاحب سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ماننے پر ان کو نکالا گیا۔ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اقامہ کے اوپر نکالا گیا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ آج تک نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی ایک کیس نہیں ملا، نہ کر سکے ہیں۔ جو براڈ شیٹ کے بندے جو ہائر کیا تھے، جس کو 70 ملین یا 78 ملین ڈالر انہوں نے ادا کیے غریب پاکستان کے حکمران حکومت نے، اس بندے نے معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب سے کہ میں تمہارا مجرم ہوں کہ تمہیں میں نے
پچھلے 22 سال میں تمہارے خلاف مجھے حکومت پاکستان پیسے دیتی رہی کہ میں جرائم تلاش کروں، نہیں تلاش کر سکے۔ بھول جائے کہ لندن کی عدالتوں نے مغرب کو میں جانتا ہوں، امریکہ کو میں جانتا ہوں، اس مغرب کو جس کو میں جانتا ہوں وہ مغرب کہتی ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں آپ نے ساری بکواس کی ہے، اس کے اکاؤنٹس کے بارے میں 2 کیسز کیے تھے، ایک وہ اخبار میں بکواس لکھی تھی، اس میں معافی مانگی ہے، شہباز شریف وہ جیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز کیے اور آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر آپ کہتے ہیں کرپشن پہ نکالے گئے، تو پاکستان کے نہ جنیجو کرپشن پہ نکالا گیا تھا، نہ جمالی صاحب کرپشن پہ نکالے گئے تھے۔ آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جو آئینی طریقے سے نکالے گئے ہیں، پہلے وزیر اعظم ہے جو آئین کی حکمرانی ہوئی، پہلے وزیر اعظم ہے جس میں یہ آپ کا یہ کیس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، یعنی کہ جو آئینی رول ہے وہ ادا کر رہی ہے کہ آئین کے اندر وہ سیاست میں دخل نہیں دے سکتے۔ باجوہ صاحب نے جو اپنی تقریر کی گیریزن میں، باجوہ صاحب یہ آپ تقریر اپنی جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ حکومت جس کو آپ انگلی پکڑ کے چلاتے رہے، یہ آئینی کا طریقہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ آپ کی نیپی چینج کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، یہ آئین کے اندر کہیں درج نہیں تھا، اس نے آپ کے محتاط ہونا تھا۔ جو آپ کہتے ہیں میں استعفیٰ لکھوا لیتا، اور پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ان کو واپس لے جائیں اگر آپ ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو نقصان کر دیا ہے۔ خیر اینی اسی طریقے سے وہ جتنی بھی باتیں کرتے رہے، کل وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سب کو گالم گلوچ دیا ہے اور ان کے طریق کرتے رہے۔ اب اصل جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ پھر گھما پھرا کے وہ بات کرنا چاہتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ انہوں نے کہا جناب ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی، ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی تو میر جعفر نے اس کو پھانسی دے دی، یعنی کہ جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دے دی۔ حقائق یہ نہیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خواجہ ناظم الدین کو نکالنے سے لے کے نواز شریف کو نکالنے سے لے کے عمران خان صاحب کو نکالنے سے لے کے امریکہ نے ضرور اس میں حصہ ڈالو گا۔ نواز شریف صاحب کی جو جے آئی ٹی تھی وہ سی آئی اے نے آئی ایس آئی کے مل کے تیار کرائی ہوگی ابوظہبی میں بیٹھ کے، اور دبئی ابوظہبی کی حکومتیں سعودی حکومتوں نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہوگا نواز شریف کے خلاف 10 والیوم جے آئی ٹی کے۔ آپ کے خلاف بھی انہوں نے کی ہوگی کیونکہ وہ اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف جو ہیں یہ بھی وہ طریقہ کار ہے۔ میرا کون سا ویل آ گیا پچھلے سال سے 6 مہینے سے 2 سال سے جس میں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ آئی ایم ایف اور یہ ایف اے ٹی ایف یہ والز ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے۔ چنانچہ آپ ایک چیز کو غلط بیانی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہنا کچھ جو چاہتے ہیں، آپ کی کل بھی جرت نہیں تھی کیا وہ کہہ سکتے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے ضرور گالم گلوچ شروع کی ہوئی ہے، ابھی بھی شروع کی ہوئی ہے، اور اب جناب باجوہ کے خلاف آپ نے بہت گالم گلوچ شروع کی ہوئی ہے، اور جناب باجوہ بھی شاید تھوڑا سا اسی ڈیفنس میں ہیں کہ آپ کو اتنی اجازت مل رہی ہے کہ آپ ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ یہ نان دندنائیں تو آپ کو پیس کے رکھنے کا پروگرام جو بنا ہوا ہے وہ فوراً روبہ عمل ہو جائے۔ خیر اینی وے آپ نے وہاں پہ جب کہا کہ جی ایک امریکی کال پہ میر جعفر نے ہاں کر دی، وہ کون تھا؟ جنرل مشرف۔ اب ایک میر جعفر نے آپ کی حکومت کو نکلوانے کا بندوبست کیا اور ایک 3 اسٹوجز کو انسٹال کر دیا۔ یہ پھر ایک آپ کا فکرہ تھا، یعنی کہ اب وہ اسٹوجز میر جعفر نہیں تھے۔ میر جعفر جو تھا وہ تھا جسے بھٹو کو پھانسی دی، وہ میر جعفر وہ تھا جس نے امریکہ کی کال پہ پاکستان کو بیچ دیا تھا جنرل مشرف، اور پھر ایک میر جعفر جس نے آپ کی حکومت ختم کیا، اور اس کا نام ہے جنرل باجوہ، جو آپ کے منہ تک پہنچ نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ورکر تک پہنچایا، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن اب کل سمجھا دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن آپ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کہا جی اب لاہور کا جلسہ ہو گیا، مجھے پتا تھا اس کے بعد کلو لیس ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد کی کال دوں گا، یہ آپ ان کو تڑی لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کے 3 جلسے نہیں پریشر کریٹ کر سکے اور آپ کے خلاف پہلے توشہ خانہ کا اسکینڈل آیا، پھر ہیلی کاپٹر آیا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے تو ہم رکھ دیتی، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے نکالا، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے، تو اس توشہ خانہ کے کیس کے بعد آپ کا ہیلی کاپٹر کا کیس آ گیا ہے۔ یہ آپ کے آتے رہیں گے کیسز، اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ آپ پہلے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو گالیاں دیں گے، آپ ساری اداروں کو گالیاں دیں گے جو کہتے تھے نا میں یہ جھوٹ، پھر کہیں گے میں نے تو اداروں کی عزت کیا، پکڑ لیں گے ہاں یہ فلاں 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 ان کی ماں کی فلاں 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 ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ یہ عزت کرتے ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جی 27 رمضان کو دعا کریں، اس کا مطلب ایک گل دعائیاں تے آپ آئیے
میرا خیال ہے آپ تھوڑا یہ کہتے کہ آج سے تاک رات شروع ہو رہی ہے، 21ویں کی رات ہے آج، آپ کہتے کہ اعتکاف بیٹھو، کیونکہ جو اللہ کے نام پہ آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ دیا، جو دھوکہ دے رہے آپ ان کو دے رہے تھے، مجھے نہیں دے رہے تھے، جو سامنے بیٹھے تھے اپنے آپ کو دے رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، ہے لوگو، اے مومنو، جب کوئی بات کرو تو سچی کرو، راست کرو، صاف کرو، غلط بیانی نہ کرو۔ کسی بندے کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات پھیلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے آپ اعتکاف کریں تاکہ آپ پہ بھی اللہ کا عذاب ٹلے اور آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر جو نازل ہو رہا ہے وہ بھی ٹل جائے۔ اور آپ کا آئندہ عمل کہ جی الیکشن، تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ الیکشن آپ کو نہیں ملنے، یہ ٹھٹھو آپ نے نواز شریف کا استعفیٰ لے لیا تھا۔ الیکشن ہوں گے اپنے وقت پہ، اپنی مرضی پہ۔ اب دو چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ آپ کے پاس اگلا لاہ عمل نہیں ہے، اور اگلا لاہ عمل نہیں ہے، اور اس لیے اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام آباد کی کال دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی کال دیں اور یقیناً فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان سے دھرنا کروائیں اسلام آباد میں۔ یہ ان کا جو کٹا کٹی ہے، یہ پہلے بھی نکل چکا ہے، پھر نکل آئے ان کے اندر سے جو کچھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی لاہ عمل تیار ہے۔ الیکشن آپ نے اپنے ٹائم پہ کرا دیا۔ جو مسلم لیگ الیکشن اپنے اندر لڑائی پڑ رہی تھی کہ یہ الیکشن جون جولائی کے اندر ہو جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ یکسوئی آ گئی کہ یہ الیکشن اب ہوگا انشاءاللہ 2023 کے آخر میں جا کے، دسمبر میں، زیادہ نومبر دسمبر میں۔ یہ آپ نوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹھکائی کرنے کا بھی پروگرام بن گیا ہے، آپ کا فوراً نہیں مارنا، اب آپ کو تھوڑا اور انجوائے کرنے دینا ہے، لیکن آپ کے خلاف کیسز اب روزانہ آتے رہیں گے۔ اب آپ ہر کیس کو جو ہے نا ہر 15 دن مہینے بعد آپ انجوائے کرتے رہیں گے، اور یہی بات ہے جو آپ نے اگلے 3 4 5 مہینے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ان کیسز سے کیسے بچانا ہے اور کیسے آپ بچیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔